جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس ابھی جو احتجاج چل رہے تھے اسٹوڈنٹس کے، اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے مسائل چل رہے ہیں، تو خواجہ سعد رفیق نے آج ٹویٹ کیے ہیں سر۔ وہ میں آپ کو ٹویٹ دکھاتا ہوں، پہلے تو آپ یہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے، اگر میں آپ کو اس کا اردو میں ترجمہ دکھاتا ہوں کہ یہ ہے جی خواجہ صاحب کا ٹویٹ۔ اوپن کرتے اس کو: کرونا کی تیسری لہر کے باعث حکومتوں نے فیصلہ کیا کہ اس سال میٹرک اور انٹر کے طلباء کو صرف اختیاری مضامین کا امتحان دینا ہوگا۔ موجودہ حالات اور گزشتہ سال میں طلباء کی پڑھائی کے تناظر میں یہ غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ اس حوالے سے چند غور طلب نکات پیش نظر رکھے جائیں۔ پہلا، صرف اختیاری مضامین کے امتحان کے نتائج سے کسی طالب علم کی کسی لازمی مضمون میں قابلیت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے، بالخصوص جب پرائیویٹ امتحان دینے والے طلباء کی اکثریت انگریزی میں فیل ہو جاتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، داخلہ کے وقت یونیورسٹی انتظامیہ ان کے میرٹ کا تعین نہیں کر سکتی۔ مثلا جس بچے نے انٹر میں انگریزی کا امتحان دیا ہی نہیں اور اس مضمون میں بی ایس میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو یونیورسٹی داخلے کی اہلیت کا تعین کیسے کرے گی؟ تیسرا، صرف اختیاری مضامین کا امتحان لینے کے نتیجے میں ذہین طلباء کے پاس پروفیشنل ڈگری پروگرام میں داخلے کے لیے اپنی مکمل مارک شیٹ ہی نہیں ہوگی۔ چوتھا، کرونا کے باعث گزشتہ ایک سال سے ملک بھر میں اسکول اور کالجز بند پڑے اور طلباء کلاسز لینے سے قاصر ہیں۔ سلیبس مختصر کرنے کے باوجود طویل لوڈ شیڈنگ اور انٹرنیٹ سپیڈ سے مسائل کے باعث آن لائن کلاسز کے ذریعے بھی طلباء یہ مختصر سلیبس بھی پورا نہیں پڑھ سکے۔ بہتر امتحانی نتائج کے لیے امتحانات کو 8 ہفتے آگے کیا جائے۔ تمام مضامین کا امتحان اکٹھا لیں، یعنی یہ 6 مضمون یا جو بھی۔ سمارٹ سلیبس کی تکمیل کے لیے خصوصی کلاسز لگائیں۔ اساتذہ کو اس دوران خصوصی الاؤنس دیں۔ اساتذہ طلباء والدین کو آن بورڈ کریں۔ حکومت بیجا ٹھٹائی، انا اور جبر سے گریز کرے۔ اس کا اثر یہ مطلب ہے کہ یہ جو سارے میں نے آپ کو پوائنٹ بتائے ہیں نا، یہ پوائنٹ انشاءاللہ تعالی 8 جولائی کو اسمبلی میں شفقت محمود سے پوچھے جائیں گے، وہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اور یہ جو خواجہ سعد رفیق صاحب ہے، یہ نون لیگ کی جو طرف سے یہ بھی مطلب ان سے اسمبلی میں یہ پوچھا جائے گا کہ یہ جو سوال میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ شفقت محمود سے اسمبلی میں پوچھے جائیں گے۔ باقی انشاءاللہ تعالی اگر یہی جو پوائنٹ انہوں نے لکھے ہیں نا، میرے خیال سے یہ پوائنٹ بہتر ہیں اور یہ اسمبلی میں شفقت محمود صاحب سے پوچھے جائیں گے۔ اور اگر انشاءاللہ آپ کی دعائیں اثر لائیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک کوئی اچھا فیصلہ سننے کو ملے گا۔ بہرحال آپ اپنی تیاری نہ چھوڑیں، جتنی ہو سکتی ہے میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر سکیں، لیکن بس دعا کرتے رہیں، اس فیصلے سے انشاءاللہ کوئی اچھے نتائج جو ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ فی امان اللہ، اللہ پاک سلامت رکھے۔